اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و اکرام، آج کل چونکہ ہمارے ملک میں ملک پاکستان اور خصوصاً لاہور اور راولپنڈی کے گرد و نواح ایریا میں ڈینگی فیور بتدریج پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس نہ صرف پریشان ہیں بلکہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ میرا نام گلزار احمد راجہ ہے۔ میں نے 38 سال تک محکمہ صحت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور میں اپنی سروسز انجام دیے ہیں اور ڈینگی کے لیے اپنی کمال تر مہارت کے ساتھ جہاں تک میری خدمات ممکن ہو سکی، میں نے محکمہ صحت کو اپنی خدمات 2008 تک دیتا رہا، 2006 تک، بلکہ 2009 اور 2010 میں بھی میں نے فلڈ کے زمانے میں گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ملتان وغیرہ میں جا کر سپرے کے عمل کو اور وبائی امراض کنٹرول کے لیے اپنی تمام تر خدمات انجام دی۔ میرے عزیزو، یہ ڈینگی کے جس سے جتنی اموات پیدا ہو رہی ہیں، جتنی اموات ہو رہی ہیں، اس سے دلی طور پر مجھے بھی دکھ ہے، اور میں اپنے عوام سے اپیل کر سکتا ہوں کہ میرے پاس کچھ خصوصی حفاظتی تدابیر ہیں، اگر آپ ان کو عمل میں لائیں گے تو بحیثیت شہری انشاءاللہ آپ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں گے۔ تو میں لمبی چوڑی تو نہیں، ڈینگی پر بولنے کو تو میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اس پر کافی کام کیا اور الحمدللہ جہاں سے ڈینگی شروع ہوا وہاں سے لے کر اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ میری نظر سے گزری ہے، اور میں نے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس میں بروئے کار لاتا رہا ہوں۔ اب چونکہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں، گھر پر ہوں، تو میری عوام الناس سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو صاف کریں، اپنے گھر کی چھتوں کو اچھے طریقے سے چیک کریں۔ اگر گھر پر کوئی پرانے برتن پڑے ہیں، کوئی پرانے ٹائر پڑے ہیں، کوئی پرانے پلاسٹک کے برتن پڑے ہیں، کوئی کانچ کے شیشے کے یا مٹی کے کوئی برتن پڑے ہیں، جیسے اکثر ہمارے گھروں پر لوگ جانوروں کو پانی ڈالنے کے لیے وہ کنڈیاں سے رکھ دیتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن وہ ان کو چیک نہیں کرتے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پانی، یہ جو ڈینگی ہے، اگر پانی کسی جگہ صاف پانی 3 دن تک کھڑا رہے تو اس میں ڈینگی کا جو مادہ وہ ایگ لینڈ کر دیتی ہے، اس میں انڈے دے دیتی ہے۔ وہ کہ انڈوں میں سے یہ جو اس کا مچھر کا لائف سرکل ہے یہ کم از کم 5 دن کا ہے، انڈا، لاروا اور پیوپا اور پھر اڈلٹ۔ یہ 24 آور میں انڈے سے لاروا اور پھر 24 آور میں لاروے سے پیوپا اور پیوپے سے اڈلٹ میں 72 گھنٹے لگتے ہیں، تو 5 دن میں اس کا لائف سرکل پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کام یہ مچھر کا کاٹنا ہی ہے۔ کاٹنے والی جو ہوتی ہے موسٹلی وہ مادہ ہوتی ہے، کیونکہ مادہ کو کاٹنے کے لیے بلڈ چاہیے ہوتا ہے، وہ بلڈ لے کر مادہ جو ہے وہ ایگلین اس نے کرنا ہوتا ہے۔ میل جو ہے وہ تو آفٹر کراس بیٹ موسٹلی جو میل جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو مچھر کی جو میکسیمم لائف ہے یہ 15 دن سے مہینہ یا 1.5 مہینہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 1.5 مہینہ بھی بہت ایسی صورت میں ہوتی ہے اگر اس کو سیفٹی مل جائے، تحفظ مل جائے، ایسا ماحول مل جائے، تو ادروائز تو بہرحال وہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں کو اچھی طرح صاف کریں، جہاں کہیں بھی پانی کوئی چھوٹا موٹا تھوڑا بہت بھی کھڑا ہے، کیونکہ اگر یہ 2-3 گھونٹ بھی پانی ہوگا تو اس میں بھی مچھر جو ہے وہ ایگلین کر دے گا۔ گھروں کو صاف رکھیں اور فوری طور پر اپنے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ بالکل گورنمنٹ پر نہ چھوڑیں کہ گورنمنٹ ہی سارے کام کرے گی، عوام جو ہے وہ خود اپنے تحفظ میں ایسا کریں کہ بازار میں چھوٹے چھوٹے آئل ریپلنٹس ملتے ہیں، جیسے موسپل ہے، جیسے یہ اپنا انہوں نے مورٹین والوں کا ہے، یہ کنگ والوں کا ہے، یہ ایک میں آپ کو میٹ دکھا رہا ہوں، یہ کنگ والوں کا ہے۔ اگر اس طرح کے ریپلنٹس مارکیٹ میں موجود ہیں، یہ آپ لے کر اپنے ہاتھوں کو لگا لیں، اپنے بازو پر لگا لیں، پاؤں پر لگا لیں، اور خاص کر کے یہ جو گال ہوتے ہیں
اور یہ جو کانوں کی لو ہوتی ہے یہ اس پر لگا لیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ میری ساری باتیں آپ کا میں خالی وقت نہیں لوں گا، یہ یوزفل ہیں، کیونکہ مچھر جو ہے اس کی ہیبٹ یہ ہے کہ یہ جب بلڈ سک کرتا ہے تو اس کو نرم جگہ چاہیے، جہاں پر یہ ہماری مین آرٹریز ہوتی ہیں، وینیں جس کو کہتے ہیں، ابری ہوئی وینوں سے آسانی سے یہ بلڈ سک کر لیتا ہے۔ پھر یہ جو ہماری کانوں کی لو ہوتی ہے، یہ جو ہمارے گال ہوتے ہیں، یہاں سے آسانی سے بلڈ سک کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اگر آپ آئل ریپلنٹس استعمال کریں گے، اپنے ہاتھوں کو لگا لیں گے، گالوں کو لگا لیں گے، اور آنکھوں کو احتیاط کرنی ہے، آنکھوں کو نہ لگے، منہ میں نہ جائے، ناک میں نہ جائے، تو انشاءاللہ آپ کو مچھر کاٹے گا ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے اپنے گھروں میں مارکیٹ میں آئل سپرے نام سے اب بہت ساری کمپنیاں جو آئل سپرے بناتی ہیں، یہ جو آئل سپرے ہے یہ اچھی فرمیں بھی ہیں، فنس والے ہیں، شیخ برادر کے نام سے ہیں، سپر کے نام سے ہیں، اور کافی مارکیٹ میں کافی لوگ بنا رہے ہیں۔ وہ آئل ریپلنٹس جو ہے، آئل ریپلنٹس کے علاوہ یہ جو آئل سپرے ہے یہ کیروسین میں پلس کوئی الفا سائپر ہے، یا یہ 2-3 چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ یہ آئل سپرے آپ چھوٹا سا ایک فلٹ پمپ گھر میں لے لیں، اور یہ چھوٹا سا ایک آئل کا ڈبہ لے لیں، اور اپنے گھروں کے چاروں کونوں میں، جو ایک کمرہ اس کے چاروں کونوں میں ہلکا ہلکا 1-2 پمپ، اور جو چھت ہے اس کے چاروں کونوں میں ایک پمپ کا سپرے کر کے، دروازوں کے پیچھے اگر کوئی سامان پڑا ہے، پیٹیاں، باکسز، تو ان کے نیچے ہلکا ہلکا ایک پمپ مار کے، تو آپ ان کو نا اپنے کمرے کو 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا بھی آپ کا یہ کمرے میں جتنے بھی مچھر ہوں گے، پیسٹ ہوں گے یا انسیکٹ ہوں گے، انسیکٹ اڑنے والے سارے ہوتے ہیں، پیسٹ رینگنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سارے انشاءاللہ کل ہو جائیں گے، اور آپ اس طرح سکون سے رہ سکیں گے۔ اور یہ جو آئل ہے اس کا انڈور ایفیکٹ جو ہے وہ کم از کم 1 سے 2 ہفتے تک ہوتا ہے، اور یہ اتنا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، میرا خیال ہے 500 روپے میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اور اس سے آپ کی زندگی سیف ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ مچھردانی کا استعمال ہے چھت پر، خاص کر جو لوگ ہمارے ظاہر ہے گرمیوں کے موسم میں لوگوں کے کنجسٹڈ گھر ہوتے ہیں، لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو چھتوں پر سوتے ہیں کہ آپ اپنے خدا را کوئی بات نہیں، تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے مچھردانی لے لیں، اور مچھردانیوں جو ہے اس کے مچھردانی کا استعمال کریں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہے کہ مچھردانیوں میں اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ جی مچھردانی جو ہے وہ اس میں مچھر آ جاتے ہیں، تو WP نام کے سے یہ جو ڈیلٹا میتھرین بازار میں اویلیبل ہے، وہ پاؤڈر آپ 1 پاؤ آدھا کلو لے لیں، اس کو آپ ویٹ کر کے مچھردانی کو پوری اس میں ڈپ کر لیں، ڈپ کر کے وہ مچھردانی کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ مچھردانی مچھر کے قریب ہی نہیں آئے گا، اگر جو مچھردانی پر بھی بیٹھے گا وہ بھی مر جائے گا۔ لیکن میری یہ آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو ادویات آپ نے لینی ہیں یا استعمال کرنی ہے، انتہائی کیئرفل ہو کے کرنی ہے۔ ایگریکلچر پروڈکٹ کسی صورت میں الاؤ نہیں ہے، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور میں مطلب ہے کہ یہ میں اپنی تحقیق سے کہتا ہوں کہ یہ جو موسٹلی یہ وبائیں پھیلتی ہیں، اسی طرح کے جو غیر ضروری اور غیر انسرٹیفائڈ جو انسیکٹیسائڈ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ ایگریکلچر کی دوائیں جو ہوتی ہیں بے شک ان کا بھی پرپز یہی ہوتا ہے دواؤں کیڑوں مکڑوں کو مارنا، لیکن یاد رکھیں ان کی جو ایفیکیسی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ ہیومن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اس طرح مختلف لیول لگا کے آج بھی بیچ رہی ہیں یا بیچتے ہیں، لیکن وہ ہیومنس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ دوائی صرف وہی استعمال کریں جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈڈ ہو، اور جو موجودہ وقت میں اپلیکیبل ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں پیراتھرائڈ گروپ کی دوائیاں ادویات استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ اویلیبل ہیں، جعفر برادر سے اویلیبل ہیں۔ کچھ اچھے جو ہمارے امپورٹر ہیں وہ منگاتے ہیں، جیسے ایک اپنا یہ شاہ ٹریڈنگ کارپوریشن 173 فروزپر روڈ پر ہیں۔ یہ شاہ صاحب ہمیشہ اچھی ادویات منگاتے ہیں، اور یہ WHO کی ریکمنڈڈ ہوتی ہیں، اور یہ بہت سیف ہوتی ہیں۔ ان کی جو LD50 ہوتی ہے، جو لیتھل ڈوز ہوتی ہے، وہ ویری سیف ہوتی ہے، اگر بلکہ وہ 15,000 ملی گرام 14,000 ملی گرام پر kg اس کا جو ہوتی ہے نا وہ LD50 ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو بھی جائے تو اس سے انسانی جان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال عوام سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں،
تاکہ اس سے کم نقصان ہو۔ پھر میری لاسٹ آخری، چونکہ ٹائم بہت زیادہ میں کسی کا لینا نہیں چاہتا، میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے نزدیک مچھر جب بھی یہ پیدا ہوگا ڈینگی، تو یہ آپ کے قریب کہیں نہ کہیں اس کی کالونی ہے، چاہے وہ آپ کا پرانا یہ پڑا ہو واٹر کولر پڑا ہے۔ واٹر کولر میں چونکہ اس کو سیفٹی مل جاتی ہے۔ میں نے جتنا عرصہ کام کیا، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ ہمیشہ کنٹیکٹڈ جو جگہ ہوتی ہے، جو سالڈ جگہ ہوتی ہے، وہاں اس کی گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد سیفٹی مل جاتی ہے۔ تو اگر کہیں پرانے کولر پڑے ہیں، کوئی پرانے برتن وغیرہ پڑے ہیں، تو ان میں ایسا کریں کہ اگر آپ کی مجبوری ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی پانی سرکولیشن میں رہتا ہے تو اس میں وہاں بریڈنگ نہیں ہو سکتی، میں کبھی بھی میں نہیں مانتا، کیونکہ اس میں اگر لاروے ہوگے بھی تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی پرانا کولر پڑا ہوا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس میں کچھ نہیں اگر آپ کو ملتا تو تھوڑا سا ڈیزل کے چند قطرے ڈال دیں، مٹی کا تیل تھوڑا سا ڈال دیں، فنائل ڈال دیں، کوئی چیز ایسی ڈال دیں تاکہ اس کا جو لاروا ہے نا، وہ لاروا جب اس میں کوئی چیز کیمیکل کوئی بھی پڑا ہوگا تو لاروا جو ہوگا اس کو بریتھنگ ٹیوب اس کی جو ہے وہ اس کی ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، وہ جب سانس لے گا، جب اس کو آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ دے شوڈ بی کیلڈ۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا تو برنٹ آئل بازار میں جو ملتا ہے، عام مل جاتا ہے، جو برنٹ آئل جو ہم گاڑیوں سے نکالتے ہیں، وہ برنٹ آئل میں تھوڑا سا کیروسین ملا دیں یا ڈیزل ملا دیں، ملا کے اگر آپ کے قریب کوئی جوڑ ہے، کوئی نالا ہے، کوئی چھوٹا سا پونڈ ہے، تو وہ آپ اس کے کناروں پر ڈال دیں، چونکہ بریڈنگ جو ہوتی ہے مچھروں کی وہ ہمیشہ کناروں پر ہوتی ہے، کبھی بھی درمیان میں نہیں رہتی۔ درمیان میں جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہوگا وہاں سے بریڈنگ ضائع ہو جائے گی، وہاں بریڈنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ چند چیزیں اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ میکسیمم آپ اس سے سیف رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بازار میں نیٹ پر بہت علاج کے لیے تو پروکیوریٹ پروڈکٹ بہت سارے آ گئی ہیں، کچھ اللہ والے دم وغیرہ بھی کرتے ہیں، قرآنی آیات کا بھی ہے، اور اپنا چائنا والوں نے کافی اسٹرگل کی ہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ اپنا یہ کھائیں وہ کھائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو 2-3 حفاظتی اقدامات ہیں، اگر آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ کافی عوام جو ہے وہ اس پر اگر عمل کرے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمارے ملک کو قائم سلامت رکھے، ہماری عوام کو اپنی اس موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔